بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوزع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لائے باہر، تو حربہ یعنی برچھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی جاتی تھی اور اس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، لوگ پیچھے ہوتے تھے، اور سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. فمن ثم اتخذها الامراء، یعنی اس کے بعد اسی وجہ سے بعد کے آنے والے عمرا نے بھی ایسے ہی عمل کیا کہ وہ کچھ حربہ سامنے رکھ کر پھر نماز پڑھا کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. جی. باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه وعنهم قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. یعنی آپ کے مصلح اور جدار کے درمیان اتنی جگہ ہوتی تھی کہ ایک بکری کا بچہ گزر سکتا تھا. جی. باب الصلاة إلى الحربة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. جی. باب الصلاة إلى العنزة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يدي عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعت أنا وغلام ومعنا عكازة وعصا وعنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. جی. باب السترة بمكة وغيرها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه وعنهم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ عام حالات میں تو جب آدمی نماز پڑھے تو آگے کوئی سترہ اس کے ہونے چاہیے اور سترے کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے. لیکن مکہ مکرمہ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے فقہاء کرام کا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا حکم، بلکہ پوری حدود حرم کا حکم یہ ہے کہ اس میں سترے کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص سامنے سے گزرنا چاہے بغیر سترے کے تو وہ بھی جائز ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو بغیر سترے کے تو جو طواف کرنے والے ہیں وہ اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، طواف کرنے والے. اور یہی بات حنفیہ کا بھی قول ہے. اور تیسرا مذہب یہ ہے
جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس پر بعض فقہاء متاخرین نے فتویٰ بھی دیا ہے، وہ یہ کہ سارے مکہ مکرمہ میں تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن کسی ایسی جگہ جہاں سے کعبہ شریف سامنے نظر آ رہا ہو وہاں پر سترے کے احکام نہیں ہیں۔ یعنی اگر مصلی کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں سے اس کو بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے تو گزرنے والے بغیر سترے کے بھی اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ یعنی طواف کرنے والوں کی قید نہیں ہے، بلکہ بغیر طواف کے بھی لوگ اگر گزر رہے ہیں تو جائز ہے، بشرطے کہ بیت اللہ شریف مصلی کو نظر آ رہا ہو۔ یہ حنفیہ میں سے امام طحاوی کا قول ہے، اور علامہ شامی نے اس کو پسند بھی کیا ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ لہذا مسجد حرام میں جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، چاہے طواف کر رہا ہو آدمی یا بغیر طواف کے گزرنا چاہ رہا ہو۔ یہ حکم ہے حنفیہ کے نزدیک۔ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں اور دوسری جگہوں پر کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے دوسری جگہ مصلی کے سامنے سے گزرنا ناجائز ہے، اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی اور مسجد حرام میں بھی ناجائز ہے۔ امام بخاری نے امام مالک کا قول اختیار کیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ سترے کے احکام جس طرح اور جگہ ہیں اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی ہیں۔ اسی لیے باب یہ قائم کیا ہے کہ باب السترۃ بمکہ بغیرہا، کہ سترے کا حکم مکے میں اور غیر مکہ میں برابر ہے۔ سمجھ گئے نا؟ لیکن چونکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے مسجد حرام کے اندر، اس وجہ سے شافعیہ اور امام طحاوی نے یہ کہا کہ جائز ہے۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوتا ہے آج کل مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں، کہ وہاں گزرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن مسجد نبوی کا یہ حکم نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے اندر سے سامنے سے گزرنا بغیر سترے کے جائز نہیں ہے۔ لوگ چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ سامنے سے گزر سکتے ہیں، تو لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر بھی، اور وہاں سے بھی سامنے سے گزرنے کی گنجائش سمجھتے ہیں، جو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا وہاں پر خوب اہتمام کرنا چاہیے، لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے کہ لوگ گزر رہے ہیں تو چلو ہم بھی گزر جائیں۔ یہاں پر یہ چونکہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں اور غیر مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو حدیث سے استدلال کیا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے حاجرہ میں، یعنی دوپہر کے وقت میں، تو آپ نے بطحا کے اندر نماز پڑھی۔ بطحا جو ہے مکہ مکرمہ ہی کا حصہ ہے، اس میں ظہر اور عصر دونوں میں دو رکعتیں پڑھی، اور آپ کے سامنے ایک عنزہ، ایک برچھی گاڑی گئی تھی، وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوُضُوئِهِ، تو یہاں پر سترہ لگانا مذکور ہے بطحا میں جو مکہ مکرمہ ہی کا حصہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں اور غیر مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه المصلون حق بالسوار من المتحدثين إليها. وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. وبه قال حدثنا مكي. کہہ رہے ہیں کہ کسی بہتر یہ ہے کہ کسی ستون کے سامنے نماز پڑھے، تو حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا، کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ستونوں کے بنسبت ان لوگوں کے جو بیٹھ کے وہاں پر باتیں کریں۔ اور عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، تو فأدناہ الی ساریۃ، تو اسے خود پکڑ کے ایک ستون کے پاس کر دیا اور کہا کہ صلی الیہا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔
یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بس نماز پڑھنی ہے تو جہاں چاہیں کھڑے ہو کے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. تو جس طرح گزرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مصلی کے سامنے سے گزرے، اسی طرح مصلی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں سے لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو. ساری مسجد چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا آدمی اور نماز پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو گیا. یہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں. جی. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. یہ یزید ابن ابی عبید تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. میں مسجد میں آیا کرتا تھا ان کے ساتھ. تو وہ اس استوانے کے پاس جا کر نماز پڑھتے تھے جو مصحف کے پاس ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف لکھوا کر مسجد میں رکھ دیا تھا. تو جس استوانے کے پاس مصحف ہے وہاں پر جا کر خصوصی طور سے حضرت سلمہ ابن اکوع نماز پڑھا کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا ابا مسلم اراک تتحری الصلاۃ عند هذه الاسطوانہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقاعدہ تلاش کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا. تو کیا وجہ ہے کہ اس ستون کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ جس کی وجہ سے آپ وہیں پر جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اہتمام کے ساتھ اس کے پاس نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس ستون کے پاس. اب اس ستون سے کون سا ستون مراد ہے؟ اس میں محدثین اور مورخین کی آراء مختلف ہیں. زیادہ تر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے استوانہ عائشہ. مسجد نبوی میں جہاں محراب نبی ہے، جہاں جس کو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک ستون ہے جس پر لکھا ہوا بھی ہے حدیث استوانۃ عائشہ. اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو لوگ آپس میں مسابقت کریں اور اہتمام کریں کہ وہ وہیں پر نماز پڑھنے کا. اس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں. ریاض الجنہ کا ایک قصہ ہے وہ. تو بعض حضرات نے کہا کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ کی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے وہ استوانہ عائشہ ہے. ایک دوسرا ستون ہے جس کو علم المصلی کہا جاتا ہے. استوانہ تو علم المصلی، یعنی یہ وہ ستون ہے کہ جس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے. جہاں بطور امام کے آپ کھڑے ہوتے تھے اس ستون کو علم المصلی کہا جاتا ہے. اور یوں صورتحال ہے کہ اگر آدمی آج جائے مسجد نبوی میں تو ایک محراب ہے جس پر لکھا ہوا ہے محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض الجنہ میں ہے. اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں محراب تو تھی نہیں. تو محراب وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھتے تھے یا وہاں پر امامت فرماتے تھے، بلکہ اس محراب کے دائیں جانب ایک کولا ہے. یعنی ستون ایک تو ہوتا ہے نا اوپر تک، وہ نہیں بلکہ ایک کولا جسے کہتے ہیں، یعنی ستون ایسے کھڑا ہوا ہے اور اوپر جا کر خلا ہے اس کے، اس کو کہتے ہیں استوانۃ العلم المصلی. اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا مصلی النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ تھی. تو وہ محراب نہیں تھی بلکہ محراب کے دائیں جانب جو کولا ہے اس
کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، تو اس کو علم المصلی بھی کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ یہ مراد ہے حضرت، اور مصحف وہیں پر رکھا ہوا تھا، اس سے مراد ہے علم المصلی۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، دونوں کا احتمال ہے اور دونوں کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ کا جو استوانہ ہے اس کے فضیلت تو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ نے اس کے بارے میں خصوصی طور پر حضرت عائشہ کو بتایا تھا، اور یہ دوسرے علم المصلی جو ہے اس کی فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے وہاں پر، لہذا اس کی فضیلت ظاہر ہے۔ تو ریاض الجنہ جو ہے، اس ریاض الجنہ کے اندر یہ دو ستون ہیں جو خصوصی اہمیت اور خصوصی فضیلت رکھتے ہیں، دونوں ہی اپنی جگہ ایسے ہیں کہ آدمی اہتمام کے ساتھ وہاں پر نماز پڑھے۔ جی وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون سواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن انس رضي الله تعالى عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ جلدی سے لپکتے تھے ستونوں کی طرف مغرب کے وقت میں، یعنی مغرب کی جب اذان جب ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت کے لیے تشریف لانے سے پہلے، یعنی فرض نماز شروع ہونے سے پہلے، صحابہ کرام جو ہیں وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی ستون کے سامنے آ جائیں اور وہاں پر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام کا اس کے اوپر پڑھنا ثابت ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے، لیکن ان کا سنت نہ ہونا اس معنی میں ہے کہ یہاں یہ تو حدیث بیان ہوئی ہے کہ صحابہ کرام ستونوں کی طرف لپکتے تھے تاکہ 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھ لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں رہا۔ بعد میں کہیں 2 رکعتیں پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محض نفلیں تھیں اور اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے حنفیہ اس کے سنت ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی بعض حنفیہ نے یہ کہہ دیا کہ 2 رکعتیں پڑھنا مکروہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ سنت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو سنت موقتہ نہیں کہا جائے گا۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، شاید آگے بھی بات آئے گی، کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز مشروع ہے اور سوائے مغرب کے، کہ اس میں اذانین سے مراد ہے اذان اور اقامت، ان کے درمیان سوائے مغرب کے۔ اب یہ مغرب کا استثناء جو ہے یہ آیا سندن ثابت ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس روایت میں مغرب کا استثناء آیا ہے وہ ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہاں سنت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اب جیسے وہاں حرمین شریفین میں چونکہ حنابلہ کے ہاں یہ سنت ہے تو اذانین کے درمیان وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان وہاں 10 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اس میں لوگ یہ 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص پڑھ لے، وقت ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بیٹھا ہے کہ میں آپ کو حنفی ہوں، سمجھے، تو اس کی
یعنی اس وجہ سے کہ بھئی میں تو حنفیوں لہٰذا نہیں پڑھوں گا کسی بھی قیمت پہ، تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے، جب سب پڑھ رہے ہیں پڑھ لے جب وقت باقی ہے۔ تو حنفیہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ مسنون نہیں ہے، تو یا جنہوں نے کہا ہے کہ کراہت ہے، وہ اس خیال سے کہ مغرب کے اندر تعجیل افضل ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی تعجیل افضل ہے، لہٰذا بس فوراً ہی پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن جب تعجیل نہیں ہو رہی، 10 منٹ کا فاصلہ ہو رہا ہے، تو اس میں آدمی اگر بیٹھا ہی رہے اور نہ پڑھے تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جی باب الصلاة بين السواري في غير جماعة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثري فسألت بلال أين صلى فقال بين العمودين المقدمين۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو عام حالات میں دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ جب دو ستون موجود ہیں تو آدمی کو ستون کے سامنے پڑھنے چاہیے، اس ستون کے یا اس ستون کے بیچ میں کھڑا ہو اگر پڑھنا عام حالات میں اچھا نہیں ہے۔ لیکن جب کہ جماعت نہ ہو رہی ہو اور کوئی آگے سے گزرنے کا احتمال بھی لوگوں نہ ہو، تو وہاں پر اگر آدمی دو ستونوں کے درمیان پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں واقعہ نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کا، کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، حضرت اسامہ ابن زید بھی آپ کے ساتھ تھے اور عثمان ابن طلحہ جو کلید بردار تھے، جو عثمان ابن طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابی تھی، وہ اور حضرت بلال۔ تو آپ کافی دیر رہے، فاطال، وہاں کافی دیر رہے، ثم خرج، پھر آپ نکل گئے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَىٰ أَثَرِهِ یا اِثْرِهِ، کہ میں پہلا شخص تھا کہ جو آپ کے بعد داخل ہوا۔ تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ أَيْنَ صَلَّىٰ، آپ نے کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، تو انہوں نے بتایا کہ جو آگے کے دو ستون ہیں بیت اللہ کے اندر، ان کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی تھی۔ اب یہاں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے آپ، کیونکہ آگے کوئی آدمی گزرنے کا احتمال نہیں تھا۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك فقال عمودين عن يمينه۔ جی باب وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل الوجه قريبا من 3 أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا باس أن صلى في أي نواحي البيت إن شاء۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره وكان ابن عمر يفعله۔ راحلہ کے سامنے نماز پڑھنا یا اونٹ کے سامنے یا درخت کے سامنے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راحلہ کو، اونٹنی کو سامنے رکھتے تھے۔ یعرض، عرض تعریضاً کے معنی سامنے رکھنا، فیصلی الیہا، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو عبید اللہ نافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تو
حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ فرأیت اذا حبت الرکاب، ذرا بتائیے کہ جب وہ سواریاں چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب میں فرمایا کہ وہ ان سواریوں میں سے جو رحل ہوتا تھا یعنی کجابہ، وہ اٹھا لیتے تھے، فیعدلہ، اس کو سیدھا کرتے تھے اور اس کے آخری حصے کے طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب کیا مطلب ہے افارأیت اذا حبت الرکاب اس کا؟ کہ سواریاں جو ہیں وہ اگر چلی جائیں، حبہ یحبو کے معنی ہوتے ہیں چلنا، ہوا کو کہتے ہیں عام طور حبت الریح، اور کوئی قافلہ ہوتا ہے تو اس قافلے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، الا ایھا الرحل النیام الا حب، کہ اے سونے والو قافلے والے، سونے والے قافلے والو اٹھ جاؤ چلو۔ تو حبہ یحبو کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں شراح کو کچھ پریشانی سی ہوئی ہے کہ یہاں اذا حبت الرکاب کا کیا مطلب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حبت الرکاب کا معنی یہ ہے کہ جب اونٹنی سامنے ہوتی تب تو آپ بٹھا لیتے تھے، لیکن بعض اوقات جب اترتے کسی منزل پر تو جو اونٹنیاں ہوتی تھیں وہ اپنے کہیں چرنے ورنے چلی جاتی تھیں، تو اگر وہ وہاں چلی جائیں، حبت کے معنی چلی گئیں سواریاں، تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ سواری تو چلی گئی، اس کو سترا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ آپ اس کا جو پیچھے وہ ہوتا ہے نا کجاوا، جس کے اوپر آدمی ٹیک لگاتا ہے، تو وہ اس کو اٹھا لیتے تھے اور اس کو سامنے رکھ لیتے تھے۔ تو کوئی ایسی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کی جائے۔ معنی یہ ہے کہ اگر سامنے ہیں سواریاں تو ان کو سترا بنا لیا، اگر وہ چلی گئیں یعنی چرنے جا رہی ہیں تو اس میں سے وہ کجابہ اٹھایا اور اس کو اپنا سترا بنا لیا۔ جی باب الصلاة إلى السرير. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهما قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. یہ عائشہ فرما رہی ہے لوگوں سے خطاب کر کے کہ تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا۔ وہ حدیث ہے نا کہ تقطع الصلاۃ المرأۃ والکلب والحمار، تو اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورت اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس پر نکیر کرتے ہوئے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے ساتھ عورتوں کو بنا لیا، اور حالانکہ میں خود لیٹی ہوئی ہوتی تھی سریر کے اوپر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور اس سریر کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے، تو میں اس بات کو مکروہ سمجھتی تھی کہ ان اسنحہ، کہ میں ان کے سامنے آؤں، یعنی اگر مجھے اترنا ہوتا تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں اتروں اور آپ سامنے نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِيَ السَّرِيرِ، تو میں اپنے پاؤں کی طرف سے کھسک کر سریر سے اترتی تھی، حتیٰ انسل من لحافی، یہاں تک کہ میں اپنی چادر سے نیچے آ جاتی۔ جی باب ليرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن يقاتله قاتله. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس
فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. اب یہ تو بتا دیا کہ سترے کے بغیر سامنے سے گزرنا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی گزر ہی رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ باب اس کا مقصد ہے. تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے تشہد کے اندر آدمی کو لوٹا دیا، خود تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے کوئی آدمی گزر رہا تھا تو اس کو ہاتھ سے کر کے ہٹا دیا. اور کعبے کے اندر بھی اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ سامنے سے گزرے تو اس وقت میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ بعض نسخوں میں یہاں کعبہ نہیں ہے، پھر رکعہ ہے کہ تشہد کے دوران بھی نکالا، سامنے سے ہٹایا، اور رکوع کے وقت بھی رکوع کر رہے تھے، سامنے سے کوئی گزر رہا تھا اس کو بھی ہٹایا. اور یہ کہا کہ ان ابا الا ان یقاتلہ قاتلہ، تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص انکار کرے کہ جی میں تو گزروں گا ہی ہر حالت میں، تو اس سے قتال کرنا پڑے تو قتال بھی کرے. یہ اصل میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، اگر وہ گزرنے پر اصرار کرے اور الگ نہ ہٹے تو پھر اس سے مقاتلہ کرے آدمی. اب اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے بعض نے کہا کہ اگر اس وقت میں کسی کو قتل بھی کر دے تو قصاص بھی نہیں آئے گا، کیونکہ فَلْيُقَاتِلْهُ کہا، حضور کا حکم ہے کہ قتال کرے. اور حنفیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغے کے طور پر فرمایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے اور اس کی گردن اڑا دے، ظاہر ہے یہ مفہوم نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ کہ اس سے اگر لڑنا پڑے تو لڑ بھی لے. مطلب اس کے اگر گزرنے پر اصرار کر رہا ہے تو یہ آدمی اس کو زبردستی کر کے روکے. تو اس میں حدیث آئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو صالح سمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو دیکھا جمعہ کے دن کہ وہ کسی سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے جو اس کو لوگوں سے چھپا رہا تھا. تو ایک بنو ابی معیط کا ایک نوجوان تھا، اس نے ارادہ کیا کہ ان کے سامنے سے گزرے، یعنی ان کے اور سترے کے درمیان سے گزرنا. فدفع ابو سعید فی صدرہ، انہوں نے مکہ ہی مار دیا اس کے سینے پہ. تو فنظر الشاب، اب اس نوجوان نے دیکھا کہ بھئی یہ مار دیا مجھے، تو اب کوئی اور راستہ اگر ہے میرے گزرنے کا تو وہاں سے گزر جاؤں. فلم یجد مساغن، اب اور کوئی جگہ اس کو ملی نہیں گزرنے کی، الا بین یدیہ، فعاد لیجتاز، تو دوبارہ وہ سامنے سے گزرنا شروع کیا اس نے. تو حضرت ابو سعید خدری نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ مارا اس کو. فنال من ابی سعید، تو اس نے ابو سعید کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. نالا منہ، نالا کے سلے میں جب من آتا ہے تو نالا منہ کے معنی ہوتے ہیں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو ثم دخل اور علی مروان، پھر وہ مروان ابن حکم کے پاس گیا جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے. فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید، اور ان کو شکایت کی کہ ان کو جو واقعہ پیش آیا ابو سعید خدری سے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ خود مروان کا بیٹا تھا، اور ابو سعید جو ہیں وہ ان کے پیچھے داخل ہوئے مروان کے پاس. تو مروان نے پوچھا ما لک ولابن اخیک یا ابا سعید، کیا ہوا بھائی آپ کو اور آپ کے بھتیجے کو کیا قصہ پیش آیا؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، تو فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فإن ابى فلیقاتلہ فإنما هو شیطان. اس لیے میں نے اس کو مکہ مار کے
گزرنے سے روکا۔ اب یہ اصحاب ظاہر تو اسی پر عمل کرتے ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس میں مر گیا آدمی تو قصاص بھی نہیں ہے، لیکن حنفیہ اس کو محاورے پر معمول کرتے ہیں کہ ایک محاورہ ہے کہ اس کو روکے آدمی۔ اور حنفیہ کے ہاں جو فقہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ دے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی عملی اقدام، یعنی اس کو دھکا دینا یا اس کو روک دینا، ہاتھ لگا کر روک دینا، اس کے حنفیہ کے ہاں فقہ میں اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، لیکن حدیثیں بالکل صریح ہیں۔ ٹھیک ہے، قتال کو تو ہم محمول کر سکتے ہیں گائے پر، مبالغے پر، لیکن ہاتھ سے اس کو روکنا جو ہے فلیدفعہ، تو اس کا انکار کرنا مشکل ہے، لہذا صرف یہ کہنا کہ صرف سبحان اللہ کہہ دے تو اس کا کہیں حدیث میں ذکر نہیں ملتا۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی اشارہ کر دے، اس کے آگے ہاتھ ایسے کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جی باب اسم المار بين يدي المصلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. آپ نے فرمایا کہ اگر سامنے سے گزرنے والا اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر کتنا ببال ہے تو وہ اگر 40 کھڑا رہے تو وہ بہتر ہے بنسبت کے سامنے سے گزرے۔ 40 کے بارے میں وہ کہتے ہیں ابو نظر کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ 40 دن کہا تھا یا 40 مہینے کہا تھا یا 40 سال کہا تھا۔ بہرحال عقل درجہ اگر لیا جائے 40 دن تب بھی یہ بات موقع ہو جاتی ہے کہ 40 دن تک کھڑا کر انتظار کرتا رہے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے سامنے سے گزرے۔ جی 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 ایک طرف اس کے اندر یعنی اتنا مبالغہ ہے اور کہ قتل کے الفاظ ہے اور ہم اس کو مبالغہ پر محمول کرتے ہیں، تو دوسری طرف کعبہ کے اندر مکمل اجازت ہے، کعبہ مکرمہ کے اندر اگر کوئی نماز سے گزرنا چاہے تو وہاں پر حکمت کیا ہے؟ یعنی اگر وہ رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے تو اس میں حکمت کیا ہے کہ کعبے کے اندر کوئی آدمی نماز کے سامنے سے گزر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں گزرنا چاہے تو 40 سال کے الفاظ بھی ہے اور قتل یعنی مبالغے کے بھی الفاظ ہے، تو حکمت کیا ہے؟ دیکھو حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کام کی حکمت کا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ بات ہے کہ جب آدمی بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو منع کیا گیا ہے سامنے سے گزرنے سے وہ اس لیے تاکہ جو مصلی ہے اس کے خشوع میں کوئی خلل نہ آئے۔ آدمی گزر رہے ہیں سامنے تو نماز کے سامنے سے آدمی گزر رہا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا دھیان اس کی طرف جائے گا، اس کا جو خشوع ہے وہ فوت ہوگا۔ لیکن جہاں بیت اللہ شریف سامنے نظر آ رہا ہو تو وہاں پر پڑھنے والے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہاں یہ حالت ہوتی ہے بیت اللہ جب سامنے ہے تو کتنے ہی لوگ گزر جائیں سامنے سے، لیکن بیت اللہ کی طرف توجہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر اس کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ اور دوسرے حرج بھی ہے کہ اگر وہاں پر یہ حکم نافذ کیا جائے بیت اللہ کے اندر تو کوئی آدمی چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ حکم وہاں پر نافذ کیا جائے تو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔